السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی ڈیلی کلاؤڈز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالواحد۔ آج ایک نئی اسلامک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کریم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے اسرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی ان میں سے کسی پر تجھے رحم آیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، تو خوب جانتا ہے روح قبض کرتے وقت ہمیشہ میرا دل دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم سے سرتابی کی مجال کہاں؟ خدا نے پوچھا، یہ بتا تجھے سب سے زیادہ رحم کس پر آیا؟ الہی، ایک موت ایسی ہے جو بلائی نہیں جا سکتی، اور وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی۔ تو نے حکم دیا کہ اس کشتی کو فنا کر دے۔ میں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا۔ تو نے فرمایا سب مردوں اور عورتوں کی روحیں قبض کر لو، لیکن ایک عورت اور اس کے ہونے والے بچے کو چھوڑ دو۔ میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، سب روح قبض کر لی، اور ایک بہتے تختے پر ماں اور اس کا بچہ رہ گیا، اور پھر وہ تختہ سمندر کے کنارے پر پہنچ گیا۔ میں نے اس ماں اور بچے کی جان بچ جانے سے بہت خوش ہوا، لیکن پھر تیرا حکم آیا، اے اسرائیل، جلد ماں کی روح بھی قبض کر لو اور بچے کو اکیلا چھوڑ دو۔ اے باری تعالیٰ، تو خوب جانتا ہے کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کام گیا تھا۔ مجھے اس شیرخوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے جس قدر تکلیف پہنچی تھی، اب اس واقعے کو ایک مدت بیت چکی ہے، لیکن وہ بچہ برابر یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل سن، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور اس بچے کو تنہا چھوڑ دیا تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس کے بچے کو احتیاط سے ایک ویرانے جزیرے میں ڈال دے، اور اس جزیرے میں ایک سرسبز اور گھنا جنگل تھا، یہاں صاف اور شفاف میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے اور بے شمار پھل اور درخت تھے۔ اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل اور کرم سے محض اس بچے کی خاطر لاکھوں خوشنما اور حسین پرندے بھیجے، جو ہر وقت چہچہاتے اور نیا راگ لپاتے تھے۔ ہم نے چمیلی کے پھولوں اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کر لو تاکہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئے۔ ہم نے اسے ہر خوف اور ہر خطرے سے محفوظ رکھ دیا۔ آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ اس پر نہ ڈالے، ہوا کو حکم فرمایا کہ اس پر آہستہ آہستہ چل، اور بادلوں کو حکم دیا کہ اس پر بارش نہ برسنا، بجلی کو ہدایت کی کہ خبردار اسے اپنی تیزی دکھا کر مت ڈرانا۔ انہی دنوں جنگل میں بھیڑیے کی مادہ نے بچے بھی دیے ہوئے تھے۔ ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس انسانی بچے کو بھی دودھ پلاؤ، اس کی دیکھ بھال کرو اور اسے ہرگز کوئی بھی تکلیف مت پہنچانا۔ اے اسرائیل، اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی، اور یہاں تک کہ وہ تنہا اور بظاہراً بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا تک نہ چبھنے دیا۔ سارے جہاں کی نعمتیں اسے عطا کی اور وہ ان کا شکر بھی ادا کرتا تھا۔ اور اب ملک الموت، تو جانتا ہے وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا، تجھ کو علم ہے میرے پروردگار؟ اللہ کریم نے فرمایا، وہ بچہ نمرود بن گیا ہے، اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا۔ اب وہ خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میرے راستے سے ہٹا رہا ہے اور ان پر تشدد بھی کرتا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کی حکمت کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اپنے میزبان عبدالواحد کو دیجیے اجازت، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔